پاس جانا پڑتا ہے، مرید کو اپنے مرشد کے پاس جانا پڑتا ہے، تب جا کر یہ سب کچھ ملتا ہے۔ گھر بیٹھے کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیگر پیش از قطع عرض، اس کے لیے واجب ہے گھر سے نکلنا جو یہ سلوک طے کرنا چاہتا ہے اور جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے، جو عالم بننا چاہتا ہے، فقیہ بننا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ گھر سے نکلے اور ہجرت کرے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم یہ باطنی سلوک بھی طے کر سکیں۔ جہاں اللہ نے ہمیں علم دین کی دولت سے نوازا ہے، قرآن کی دولت سے نوازا ہے، تو وہاں علماء اور طلباء اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ سلوک بھی طے کریں، یہ سعادتیں بھی اور برکتیں بھی حاصل کریں۔ بہرحال میرے دوستو، اللہ کا شکر ہے کہ آج 91 بچوں کی طلباء کی دستار بندی ہوئی اور گزشتہ ہفتے میں مدرسۃ البنات کا پروگرام ہوا، اس میں 45 طالبات کی دوپٹہ پوشی کی تقریب ہوئی۔ یہ طلباء اور طالبات جو اس وقت حاضر بن کر مدرسے سے نکل رہے ہیں، یہ آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ انشاءاللہ آگے معاشرے اور ماحول میں جا کر یہ خدمت کریں گے۔ کوئی مسجد کا خادم بنے گا، کوئی مسجد کا امام بنے گا، کوئی مؤذن بنے گا، کوئی خطیب بنے گا، کوئی مدرس بنے گا، کوئی مفتی اور فقیہ بنے گا۔ یہ انشاءاللہ انہی میں سے یہ لوگ نکلیں گے۔ بہت سارے الحمدللہ مجھے جو پرانے طلباء سے ملتے ہیں، کوئی کہیں پڑھا رہا ہے، کوئی کہیں پڑھا رہا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے کہ بچے آگے اس تعلیم کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جنہوں نے پڑھنا پڑھانا اپنا مشغلہ بنایا تو ان کو دیکھ کر بڑا دل خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنا دے، والدین کے لیے بھی، معاملین کے لیے۔ تو میرے دوستو، آپ حضرات تعاون کرتے ہیں، آپ کے تعاون کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی مدرسے کے نظام کو چلا رہے ہیں، اور یہ مدرسوں کا نظام جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے اس نظام کو چلاتے ہیں، کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، پیسہ تو بڑے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن اللہ جس کا پیسہ چاہتے ہیں مدرسے میں لگواتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بہت مرتبہ یہ بات سنائی ہے، یہی مسجد تعمیر ہو رہی تھی، ایک موقع ایسا آیا کہ مسجد کی تعمیر میں پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ کچھ حضرات میرے ساتھ انجینئر بھی تھے، پروفیسر بھی تھے، سب چلے بازار میں چلتے ہیں، ایک ایک دکان پہ جا کر اپیل کرتے ہیں، تو دو آدمی، کچھ تو ان میں فوت بھی ہو گئے، کچھ حیات ہیں، اللہ ان کی قابل مغفرت فرمائے، بڑی قربانی دی۔ ایک ایک دکان پہ دو آدمی چلے گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ جو کبھی بازار میں بھی نہیں آتے، لیکن آج وہ مسجد کے لیے چندہ مانگ رہے ہیں۔ لوگوں نے دل کشادہ کر کے لوگوں نے دیا، تعاون کیا۔ ایک صاحب نے غلہ بھرا ہوا تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں نے نہیں دینے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھکاری نہیں ہیں، ایک کار خیر میں آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ 10 روپے لے لو۔ 10 روپے دے دیے۔ یہ بڑے پریشان ہو کر، مایوس ہو کر باہر نکلے۔ جب باہر آئے، ایک چھریاں تیز کرنے والا شخص جس کے جسم پر لباس بھی پورا نہیں تھا، اس نے ان کو بلایا کہ میرے پاس آ جائے۔ اس طرح کی سخت سست باتیں مولوی تو برداشت کرتا ہے جس نے چندہ کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ خود لاکھوں پتی یہ دینے والے یہ برداشت تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی دل جوئی کے لیے ایک ایسا سبب بنا دیا۔ اس آدمی نے بلایا، کس لیے آپ یہاں پھر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم مسجد کے لیے، عیدگاہ کی مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے ہٹا، اس نے وہ بوری اٹھائی، عصر کی نماز کا وقت تھا، نماز کے بعد اس نے دن بھر کی جتنی کمائی تھی ساری کی ساری پلٹ دی۔ اس کے 10 روپے بڑی مشکل سے قبول ہوئے، اور اس کے اللہ تبارک و تعالی نے دن بھر کی محنت قبول کر لی۔ تو یہ اللہ جس کا پیسہ چاہتا ہے قبول کرتا ہے۔
پچھلے دنوں ایک واقعہ بھی میری نظر سے گزرا، آپ نے بھی شاید پڑھا ہوگا، تو اس میں یہ پشاور کی طرف ایک مدرسہ تھا، اس میں ایک آدمی طالب علموں کے لیے کھانا لایا کرتا تھا۔ تو طالب علم ہی ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بیل جو ہے یہ روٹی لاتا ہے، کبھی دیر کر دیتا ہے۔ انہوں نے چپکے سے اس کا نام رکھ دیا، یہ ہمارا بیل ہے، ہمارے لیے روٹی لاتا ہے۔ ایک دن اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا میں ان کی خدمت بھی کروں اور مجھے یہ بیل بھی کہتے ہیں۔ رات ہوئی، اس نے شام میں کہہ دیا کل سے میں تمہاری روٹی نہیں لاؤں گا، اپنی روٹی خود لے آنا۔ وہ ایک ایک گھر میں جاتا تھا، روٹی اکٹھی کر کے لاتا تھا۔ رات کو ناراض ہو کر سویا اور ان سے بھی کہہ دیا کہ میں کل سے روٹی لینے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ اگلے دن صبح اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ قیامت قائم ہے اور پلسرات پہ لوگ جمع ہیں اور سب جا رہے ہیں، تو میں بھی آیا لیکن میں بہت پیچھے کھڑا ہوں۔ لوگوں کو دیکھا کہ بڑی تیزی سے جا رہے ہیں لیکن میں وہیں رکا ٹھہرا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ یہی مدرسے کے طالب علم جا رہے تھے، اور ان میں سے ایک نے کہا یار وہ ہمارا بیگ بھی تو کھڑا ہے، اس کو ساتھ لیتے چلیں۔ ان طالب علموں نے مجھے بلایا، وہ بھی مجھے ساتھ لے کر گئے۔ صبح آیا اور ان سب سے معذرت کی، یار میں معافی مانگتا ہوں، مجھے بیل کہو، گدھا کہو، کچھ کہو، میں تمہارا خادم بن کر رہوں گا۔ دوبارہ میرے دوستو، یہ طلباء کی خدمت بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ مرتے دم تک اسی کام سے وابستہ رکھے، پڑھنے پڑھانے سے وابستہ رکھے۔ الحمدللہ یہ حفاظ یا قراء جو تیار ہو رہے ہیں اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو ابھی ہمارے قراء حضرات تشریف فرما ہیں، میں ان کے اور آپ کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا۔ آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ رات کا بہت سارا حصہ گزر گیا، صبح سے آپ بیٹھے ہیں اور آپ مسلسل یہ بیانات بھی سن رہے ہیں۔ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، علماء بزرگان دین جو تشریف لائے ان کا بھی، اور اسی طرح سے اپنی مظفر گڑھ کی انتظامیہ کا بھی، انہوں نے ہمیں اجازت بھی مرحمت فرمائی، اور سیکورٹی اداروں نے بھی یہاں آ کر ڈیوٹی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنی شان کے مطابق جزا عطا فرمائے۔ اب یہ تلاوتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ اختتام پہ ہی نماز پڑھیں گے۔ اس سے پہلے عزیزم عمر فاروق صاحب تشریف لائے ہیں، یہ نعتیہ کلام پیش کریں گے، ان کے بعد انشاءاللہ تلاوت شروع۔